السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ والے جو ہیں وہ تو بالکل بھی اسلام قبول نہیں کر رہے اور آپ کی جان کے دشمن بن رہے ہیں، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف جانا چاہیے، ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کہ وہاں کا جو قبیلہ ہے، طائف میں جو آباد قبیلہ تھا اس کا نام ہے قبیلہ ثقیف۔ اس کے 3 سردار تھے جو آپس میں بھائی تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور آپ کی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس آپ تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شہ دے دی کہ ان کے پیچھے لگو اور ان کا پیچھا کرو اور ان کو یہاں سے نکال دو شہر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو وہ اوباشوں نے اور ان کے لڑکوں نے، غلاموں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی شروع کر دیں، بدزبانیاں کرنی شروع کر دیں، پھر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت حارثہ، زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ جو کہ ربیہ کے بیٹے تھے، ان کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی۔ باغ کے اندر آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، اور یہ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے آپ بہت رنجیدہ تھے۔ آپ کا دل زخمی ہو رہا تھا، چنانچہ آپ نے ایک درد انگیز دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو بہت ہی درد بھری ہے، اور اس دعا کو دعائے مستضعفین، کمزوروں کی دعا، بے بسوں کی دعا، دعائے مستضعفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے درد سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الی بعید یتجہمنی، کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، سختی سے پیش آئے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔
ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مجھ کو مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور یہ جو ربیہ کے بیٹے تھے اتبا اور شیبہ، چونکہ یہ ان کا تعلق مکہ سے تھا، انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر اداس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے کہا میں نصرانی ہوں، یعنی عیسائی ہوں، اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے، حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام نینوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بستی کے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور قرآن مجید سے اس پر یونس بن متی کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر اداس مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر بڑھے۔ آپ غم اور الم سے دل فگار تھے، آپ کا دل بہت رنجیدہ تھا۔ تو جب کرنے منازل کی جگہ کا نام ہے، کرنے منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مدد آئی تو آپ کے دل سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے مکہ کے راستے پر مزید آگے چلنا شروع کیا اور نخلا کی وادی میں جا کر قیام کیا اور وہیں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی جماعت بن کر واپس گئی، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ قرآن پاک نازل ہوا اور اس میں چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ تسلی دی کہ اگر یہ مکہ والے اور طائف والے ایمان نہیں لاتے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، جنوں کی جماعت آپ پر ایمان لا رہی ہے، کیونکہ آپ ساری کائنات کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، اور فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام پیش کیے، اللہ تعالیٰ کی پیشکش کی، مدد کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی رہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے تو وہ آگے ان کی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی، اور یہ طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں طیبہ میں سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کا دن۔ جتنا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے مجھے اچھے لوگ عطا کرے گا، ایمان والے لوگ عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد جنوں کی یہ جماعت آپ پر ایمان لائی، تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کے لیے آپ کو تسلی ملی۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے مکہ جانے لگے تو آپ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی عطا فرمائیں گے، فراخی عطا فرمائیں گے، اور قریش کی طرف سے شر کا اور اس کا برائی کا اندیشہ بھی تھا کہ قریش کوئی آپ کے ساتھ اور مزید زیادتی نہ کریں، کیونکہ وہ تو قتل کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ نے یہ احتیاط پسند کی کہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہرا میں ٹھہر گئے، غار ہرا جو تھا اس میں ٹھہر گئے، اور اخنس بن شریک ایک مشرک تھا، سردار تھا، اس کے پاس ایک آدمی بھیجا، اسے کہا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے تاکہ آپ اس کی پناہ میں اندر آئیں، مکہ کے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی عربوں میں یہ ایک قاعدہ تھا کہ جو لوگ حلف اٹھا کے کسی کی دوستی کا دم بھرتے تھے، دوستی کا معاہدہ کرتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ چونکہ وہ مکہ والوں کا حلیف تھا تو اس نے کہا کہ مکہ والے آپ سے دشمنی رکھتے ہیں تو میرے وہ حلیف ہیں تو میں اب آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، تو اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق جو تھا جن لوگوں سے تھا، بنو عامر قبیلے سے تھا، تو اس نے کہا کہ اب میری پناہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، یہ مکہ کے جو یہ بنو ہاشم کے خاندان میں عبد مناف ہیں، عبد مناف کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں نا ہاشم، تو ہاشم کے اور عبد مناف کے یہ بھائی تھے، ہاشم ان کے دادا، مطعم کے دادا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یہ آپس میں بھائی تھے۔ تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، اور عبد مناف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے نا مطعم بن عدی، یہ بہت اعلیٰ معزز شاخ تھی قریش والوں کی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار باندھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور اپنے ہتھیاروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر مسجد حرم میں داخل ہوئے، اور پھر پہلے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کر دیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس لیے اب ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا۔ اب مشرکین
کے جو جھگڑے تھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لاجواب کرنے کے لیے دشمنی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، اور یہ مطالبہ انہوں نے کئی بار کیا۔ چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور آپ کی قوم کے جب بڑے لوگ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا اس بات کی خواہش تھی کہ میری قوم کے بڑے لوگ اسلام لے آئیں۔ تو جب انہوں نے بلایا کہ ہم اکٹھے ہیں تو آپ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے بتایا ہے کہ جی پہلے پیغمبروں کے پاس اللہ کی نشانیاں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، اور حضرت صالح کے لیے علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو صفا پہاڑ ہے نا، اس کو سونے کا بنا دیں، یا ان پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کی جو پھیلی ہوئی زمین ہے ریتلی پتھریلی، اس کو تبدیل کر دیں، اس میں نہر جاری کر دیں، یا جو ہمارے آباء و اجداد پہلے گزر چکے ہیں ان کو زندہ کر دیں تاکہ وہ بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے مطالبے کیے، اس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ کر دکھائیں، یا ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ یہ نشانیاں انہوں نے مانگی۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے یہ مطالبے آپ پورے کر دیں گے تو وہ اسلام لانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ جو یہ طلب کر رہے ہیں اسے دکھلا دے۔ آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا تو اسی وقت ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا، اور ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ اور ان کے یا پھر آپ یہ کریں کہ ان کے لیے توبہ رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی کوئی چیز ان کو نہ دکھائی جائے، اور انتظار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے اور ان پر رحمت کرے اور یہ کسی وقت ایمان لے آئیں بعد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ دیکھا کہ اگر یہ نہ مانے تو عذاب آ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے بات ہی ختم ہو جائے گی، ایمان لانے کا ان کا امکان ہی ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے والا پہلو اختیار کیا۔ اور آپ نے جب آپ نے یہ پہلو اختیار کیا تو اللہ پاک نے آپ کو یہ جواب بتایا کہ ان لوگوں کو یہ جواب دیں کہ آپ کہہ دیں قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، یعنی یہ نشانیاں دکھانا میرے بس میں نہیں ہے، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ مطلب یہ کہ معجزات تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے معجزات دکھانا، تو میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جب وہ چاہے یہ معجزات دکھلا دے۔ تو بہرحال پھر اللہ پاک نے سورہ انعام کی ایک آیت نازل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ جواب دیں قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان ہی نہ لائیں۔ تو یہ چیز ہوتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مطالبے کرتے رہے۔ تو اور ایسا ایک مطالبہ انہوں نے کیا کہ
کہنے لگے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں یہ بات مایوس نہیں کرتی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگ ہدایت پا جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی قوم جب کوئی مقررہ نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھا دی جائے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اسی وقت ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اسے مہلت نہیں دی جاتی، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے تو اب بھی یہی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی تجویز کردہ نشانیاں نہیں دکھائیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں عذاب سے بچ جائیں۔ پھر جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طلب کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں پیش کی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے۔ اس سے عوام کو بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، بس صرف باتیں کرنے والے سخن ساز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ کوئی بھی نشانی ہم آپ سے طلب کر لیں تاکہ آپ سے لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے، وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی بھی دکھلا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، یعنی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پورا چاند چمک رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کا ایک اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر لمبے وقت تک کے لیے دیکھی، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، یہ لمبے وقت تک کے لیے دیکھ رہے تھے کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ غار ہرا ان کے دونوں کے درمیان میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا اور ایک اس کے نیچے چلا گیا۔ تو چنانچہ انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کہنے لگے کہ یہ تو ان کا جادو ہے، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو کیا سارے لوگوں پر کر دیا ہے؟ سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا نا، تو تم مسافروں کا انتظار کرو، جو تمہارے قافلے سفر میں گئے ہوئے ہیں ان کا انتظار کرو، ان سے پوچھنا جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھنا کہ کیا انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے؟ تو جب مسافر آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود قریش اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، اور وہی بات ہوئی جو اللہ پاک نے کہا تھا کہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے نشانی دکھائی، تو لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کے وہ والے مطالبات پورے کر دیتا جو انہوں نے پہلے مانگے تھے، یہ ایمان نہ لاتے تو پھر ان پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے توبہ رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی درخواست کی اللہ پاک سے۔ اب ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ ہے معراج کا واقعہ، اسراء اور معراج۔ اسراء جو ہے اس سے مراد ہے کہ رات کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا، اسے اسراء کہتے ہیں، اور معراج یہ ہے کہ عالم بالا یعنی اوپر آسمانوں کی سیر کروائی، آسمانوں میں تشریف آپ لے گئے۔ تو یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہو، نہیں، بلکہ خود آپ جسمانی طور پر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ اور پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک کا ذکر اس میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ آیتیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، تو یہ 10 نبوت میں پیش آیا، اور ایک قول محرم کا ہے اور ایک قول ربیع الاول کا ہے اور ایک قول رجب کے مہینے کا ہے، یعنی کہ روایات مہینوں کے میں اختلاف ہے لیکن واقعات میں اختلاف نہیں ہے۔ واقعات کی جو تفصیل ہے اس میں جو صحیح روایات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ براق کیا ہے؟ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو بجلی کی سی رفتار رکھتا ہے، اور اس جانور کا ایک پاؤں جو ہے وہ انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں ایک اس کا پاؤں پڑتا ہے، تو یہ بجلی کی تیزی سے چلتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے براق۔ برق بجلی کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں جہاں پر گزشتہ انبیاء اپنی اپنی سواریاں باندھتے تھے، اسی حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ دیا، پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ جو پہلے انبیاء تھے اللہ پاک نے ان کو وہاں پر حاضر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور آپ نے امامت فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، یعنی اب یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو پہلا آسمان جو دنیا سے ہمیں نظر آتا ہے اسے آسمان دنیا کہتے ہیں، تو پہلے آپ کو وہاں لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب وہ انہیں دیکھتے تو مسکراتے تھے، یہ سعادت مندوں کی، نیک لوگوں کی روحیں تھیں، اور ان کی بائیں جانب ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے تھے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی کائنات کے حسن میں سے آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ حضرت موسیٰ، ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان جو میرے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا،
وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے ٹیکے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ تمام انبیاء جو آپ سے ملے ان سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، یعنی سب لوگ جو ہیں آپ کو نبی مانتے ہیں۔ پچھلے انبیاء بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کا جو اقرار ہے اللہ پاک نے نبیوں سے بھی لیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری ہے جو کہ 7ویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان اور 7ویں آسمان کے درمیان ہے۔ یہ ایک طرح سے حد ہے، منتہا کہتے ہیں حد کو، کہ اس حد کے آگے اب اور کوئی نہیں جا سکتا۔ فرشتے جو ہیں وہ 7ویں آسمان تک ہی جا سکتے ہیں۔ تو اس بیری کے جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان، بہت بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتے ہیں۔ اور اس کے جو پھل ہیں یعنی بیر جو ہیں وہ بڑے بڑے گول شکل کے برتنوں کی طرح سے تھے، اور پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، یعنی جو اوپر پتنگے اڑ رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے سونے کے پتنگے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا اس میں چھا گیا، اس سے وہ سدرہ تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، اور جو وحی فرمائی اس میں آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتایا کہ 10 نمازیں کم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ 40 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ مزید کمی کروائیے۔ اس طرح ہر چکر میں اللہ پاک نے 10 نمازیں کم کیں، اور بار بار جانے کے بعد آخری مرتبہ جب آپ گئے تو اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کر دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم پر 2 نمازیں فرض تھیں بنی اسرائیل پر، اور وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ اس کو کم کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے کمی کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو اس قوم نے آپ کو جھٹلا دیا اور تکلیف پہنچانے میں ان شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب سے انکار کر کے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دوڑے، انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات پر بھی تصدیق کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے جو کچھ وہ بتا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر نے کہا کہ ہاں میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ تصدیق کرنے والے۔ پھر کفار نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیں کہ وہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دن نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کی نشانیاں یاد کی تھیں، تو اللہ پاک نے آپ کے لیے
بیت المقدس کو آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ کے سامنے اس کا نقشہ دکھا دیا. آپ ان کی سے جو وہ نشانی آپ سے پوچھ رہے تھے آپ ان کو بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی اور وہ کوئی بھی آپ کی بات کی تردید نہیں کر سکے. جن لوگوں نے دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا کہ ہمارا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، تو آپ نے بتایا کہ ہاں میں نے اسے بھی راستے میں دیکھا تھا. آپ نے ان کے قافلے کے اونٹوں کی تعداد بھی بتا دی، قافلے کا احوال بھی بتا دیا، اور اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا اس سب کی خبر دے دی. اور جیسے آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے، مکہ والوں نے آپ کا انکار ہی کیا، کفر ہی کیا، آپ کی بات نہیں مانی. تو جب صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت، ان کے اوقات، ان کی رکعتیں پڑھنے کا طریقہ سارا کچھ سکھا دیا. اور اس سے پہلے ان 5 نمازوں سے پہلے صرف 2 اوقات کی نمازیں فرض تھی، 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام. اب یہ 5 نمازیں جو فرض کی گئیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ دیا گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، یعنی وہ انسان مومن کو بلندیوں تک لے جاتی ہے. تو یہ تھا واقعہ معراج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تمام واقعات پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.